بجلی انسانی ضروریات کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر شاید سانس لینا بھی دشوار محسوس ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان بجلی کی پیداوار کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ بجلی کی پیداوار مہنگی ہے، تاہم سائنسدانوں نے ہر وہ حربہ اختیار کیا ہے جس سے سستی، آسان اور وافر مقدار میں بجلی کی پیداوار ممکن ہو سکے۔ ہوا کے ذریعے پنکھوں سے بجلی پیدا کرنا، پھر سورج کی کرنوں سے بجلی کی پیداوار اور اس کے بعد فقط روشنی سے بجلی کو پیدا کرنے جیسے انقلابی اقدامات نے زندگیوں کو بہت سکون اور راحت مہیا کی۔ اب سائنسدانوں نے ایک ایسا انزائم دریافت کیا ہے جو ہوا کو بجلی میں تبدیل کرتا ہے، جس سے ممکنہ طور پر صاف توانائی کے لامحدود ذرائع پیدا ہو سکتے ہیں۔ آسٹریلیا کے ایک شہر میلبورن میں موناش یونیورسٹی کی ایک ٹیم کو پتہ چلا کہ ایک عام مٹی کے بیکٹیریم سے ہائیڈروجن استعمال کرنے والا انزائم عام ہوا کو توانائی کے ذریعے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے بجلی کا کرنٹ پیدا کرنے کے قابل تھا۔ موناش یونیورسٹی کے بائیو میڈیسن ڈسکوری انسٹی ٹیوٹ کے پروفیسر کرس گریننگ نے کہا، ہم کچھ عرصے سے جانتے ہیں کہ بیکٹیریا ہوا میں موجود ٹریس ہائیڈروجن کو توانائی کے ذریعے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ان کے نشوونما میں اور زندہ رہنے میں مدد ملے، جن میں انٹارکٹک کی مٹی، آتش فشاں کے گڑھے اور سمندر کی گہرائیاں شامل ہیں۔ لیکن ہمیں اب تک معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کیسے کیا۔ یہ دریافت ایک مقالے میں تفصیل سے لکھی گئی جس کا عنوان تھا ماحول میں ہائیڈروجن سے بیکٹیریل توانائی نکالنے کی سٹرکچرل بنیاد، جو بدھ کے روز جریدے نیچر میں شائع ہوا۔ محققین کے مطابق ہک نامی انزائم حیران کن حد تک مستحکم ثابت ہوا اور محض ہوا سے توانائی پیدا کرنے میں قابل ذکر حد تک مؤثر ثابت ہوا۔ موناش یونیورسٹی کے ڈاکٹر رئیس گرنٹر نے کہا کہ ہک غیر معمولی طور پر مؤثر ہے۔ دیگر تمام معروف انزائمز اور کیمیائی کیٹلیٹس کے برعکس یہ ہائیڈروجن کو ماحولیاتی سطح سے بھی کم درجے پر استعمال کرتا ہے، جس سے ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اس کا 0.405% تک۔ تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پیوریفائڈ ہک کو طویل عرصے تک منجمد درجہ حرارت یا 80 ڈگری سینٹی گریڈ تک ذخیرہ کرنا ممکن ہے، بغیر اس کی بجلی پیدا کرنے کی طاقت کھوئے ہوئے۔ قدرتی بیٹری جیسے انزائم ہک کے ابتدائی استعمال میں ہوا سے چلنے والے چھوٹے آلات شامل ہیں جو شمسی توانائی سے چلنے والے آلات کے متبادل کے طور پر کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد ہک کی پیداوار کو بڑھانا تاکہ اسے بامانی پیمانے پر مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ ڈاکٹر گرنٹر نے کہا، ایک بار جب ہم کافی مقدار میں ہک پیدا کر لیتے ہیں تو صاف توانائی پیدا کرنے کے لیے اسے استعمال کرنے کی کوئی حد نہیں۔ اگرچہ محققین نے خلائی دوربین ہبل پر توجہ مرکوز کی ہے، لیکن یہ مسئلہ زمین کے نچلے مدار میں موجود اسی طرح کے دیگر آلات کو بھی متاثر کر سکتا ہے، جیسے کہ کیوبس یا نیو آئز دوربین ہے۔